تو ہم زندگی بھر نہیں بھول پائے آپ کی آواز اور آپ کی سماعتوں کا ساتھ چاہیے۔ علماء کرام مکمل طور سے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فضل رحماں کانفرنس حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے والہانہ ورفتگی قلب کی شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت پیغمبر اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج اس شہر بلرام پور کے اندر میں پہلی دفعہ حاضر ہوا حضور سیدی سرکار ولی الرحمن اور فضل میاں صاحب سجادہ کی اطلاع پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، اور ہمارے اس نورانی اسٹیج پر ایک سے ایک بہترین شاعر اور بہترین خطیب یہاں موجود ہیں، اور مقدس علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ جس کو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ یہی نورانی اسٹیج اور یہی علماء کرام اور شعراء اعظام ہیں جو کہ سنیت کی جان ہیں اور ہم سب کی پہچان ہیں۔ حاضرین محفل، میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ یہ ناچیز عبدالقیوم خان رحمانی ضلع جالون سے آیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ روناہی سے فراغت ہوئی۔ یہاں پر میرے ہزاروں دوست اور احباب بیٹھے ہوں گے، وہ اچھی طرح سے مجھے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، کیونکہ بلرام پور گونڈا بستی یہاں کے کافی طلباء کرام وہاں پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ عظیم درسگاہ جہاں سے سب کو سب کچھ ملا رہا ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان محبوب بندوں کو بہت ہی اختیار اور پاور عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم ہوں یا سرکار وارث پیا ہوں یا سرکار علامہ فضل رحمہ ہوں، چاہے سرکار کچھوچا ہوں، یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی شان، ان کا فضل و کمال، ان کے فضائل و مناقب ہر دور میں لوگ بیان کرتے رہے اور صبح قیامت تک بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں اور ہم اور آپ اللہ والوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیتوں میں ایک ایسی عظیم شخصیت بھی گزری ہے جسے فرد الافراد غوث زمان قطب الارشاد
حضرت اللہ مولانا فضل رحمان محمدی گنج مراد آبادی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایسی زبردست شخصیت صدیوں بعد پیدا ہوئی، کہنے والے بہت کچھ کہہ کے چلے گئے لیکن کما حق کہو حق ادا نہ کر سکے۔ بہرکیف علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک بندے ہیں، ایک اپنے وقت کے قطب ہیں، ولی کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے اپنے دور کے غوث زماں کہے جاتے ہیں۔ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان و عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، یہ علماء کیا بیان کر سکتے ہیں؟ چلو انہی کی اعلیٰ اولاد سے پوچھتے ہیں۔ فقیہ الہند مفتی سیدی سرکار افضال الرحمان اور بھولے میاں علیہ رحمت ادوان بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، کہاں آسی کہاں وہ نوری نسبت فضل رحماں کی، کہاں آسی کہاں وہ نوری نسبت فضل رحماں کی، مقدر تھا ملی جو مجھ کو چوکھٹ فضل رحماں کی، مقدر تھا ملی مجھ کو جو چوکھٹ فضل رحماں کی، اور بہت مشکل ہے تشریح ولایت فضل رحماں کی، بہت مشکل ہے تشریح ولایت فضل رحماں کی، چھپائے بوریا بدنا ہے دولت فضل رحماں کی، چھپائے بوریا بدنا ہے دولت فضل رحماں کی، اور ادھر رحمت ادھر نعمت ادھر احمد میاں صاحب، ادھر رحمت ادھر نعمت ادھر احمد میاں صاحب، مریدوں میں یہ تقسیم ہے دولت فضل رحماں کی، مریدوں میں یہ تقسیم ہے دولت فضل رحماں کی۔ اور بہت ہی پیارا شعر لکھتے ہیں، امامت میں نبی کی یہ نماز اکثر پڑھا کرتے، امامت میں نبی کی یہ نماز اکثر پڑھا کرتے۔ کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر رسالت بلند کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل رحماں کانفرنس، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرکز عقیدت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضل رحماں کانفرنس۔ یہاں لے آئے، اس کرسی پر لائے، وہاں لے کرسی پر ٹھیک رہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور فضل میاں، حضور فضل میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، حضور مرکز عقیدت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، اس وقت کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضور صاحب سجادہ بھی تشریف لے آئے، جن کی شان کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہما اور بھولے میاں ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشکل ہے تشریح ولایت فضل رحماں کی، بہت مشکل ہے تشریح ولایت فضل رحماں کی، چھپائے بوریا بدنا ہے دولت فضل رحماں کی، چھپائے بوریا بدنا ہے دولت فضل رحماں کی۔ اور امامت میں نبی کی یہ نماز اکثر پڑھا کرتے، امامت میں نبی کی یہ نماز اکثر پڑھا کرتے، امامت میں نبی کی یہ نماز اکثر پڑھا کرتے۔ اللہ والوں نے دی ہے یہ شہادت فضل رحماں کی، اللہ والوں نے دی ہے یہ شہادت فضل رحماں کی۔
اور بہت ہی پیارا شعر ہے، انہیں غوث و قطب کہنا تو تسکین خیالی ہے، انہیں غوث و قطب کہنا تو تسکین خیالی ہے، خدا ہی جانتا ہے حقیقت فضل رحمہ کی، خدا ہی جانتا ہے۔ فضل رحمہ کانفرنس خانواد حضور فضل رحمہ، شہزادگان حضور فضل رحمہ، گلشن حضور فضل رحمہ۔ خدا ہی جانتا ہے حقیقت فضل رحمہ کی۔ اور یہ بھی شعر سماعت کیجئے، یہ خانقاہ کے شہزادے کون ہیں اور یہ خانقاہ کیا ہے، اس کا مرتبہ تو آپ دیکھیے، شعر میں ملاحظہ کیجئے۔ کہا شاہ مینا نے بشارت دی یہ نبی نے، کہا شاہ مینا نے بشارت دی یہ نبی نے، رہے اولاد میں جاری ولایت فضل رحمہ کی، رہے اولاد میں جاری ولایت فضل رحمہ کی، رہے اولاد میں جاری ولایت فضل رحمہ کی۔ اور علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی کس شخصیت کا نام ہے میں کیا بتا سکتا ہوں، انہیں کی اعلیٰ اولاد کی زبانی سن لیجئے۔ انہیں جاتے نہیں دیکھا مگر کعبے میں طیبہ میں، انہیں جاتے نہیں دیکھا مگر کعبے میں طیبہ میں، انہیں جاتے نہیں دیکھا مگر کعبے میں طیبہ میں، ولیوں نے کی ہے وہاں زیارت فضل رحمہ کی، ولیوں نے کی ہے وہاں زیارت فضل رحمہ کی، انہیں جاتے نہیں دیکھا مگر کعبے میں طیبہ میں، ولیوں نے وہاں کی ہے زیارت فضل رحمہ کی۔ یہ بھی شعر سماعت کیجیے، ارشاد فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا شعر ہے۔ پکڑ دامن تو پہلے مان پھرائے مانگنے والے، پکڑ دامن زمین پر چل رہے ہیں تب بھی ان کے درجے بلند ہیں، زمین میں دفن ہو گئے ہیں تب بھی ان کے درجے بلند ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر دفن ہونے والا اس کا درجہ کیسے بلند ہو سکتا ہے، اس کا رتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے، تو میں مختصر انداز میں دلائل پیش کرتا ہوا چلا جاؤں۔ چلو اٹھاؤ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب حیات المباد فی بیان سماع الانبار، آپ نے ایک قول کو نقل فرمایا ہے، علامہ نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں توجہ آپ کی چاہتا ہوں، یہ اللہ والے کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاب الصراط۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ نابلسی فرما رہے ہیں، سارے علماء کرام کے اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم، یہ مرشدان کرام، یہ پیران طریقہ، یشفعون فی اتباعہم اپنے پیروکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنے پیروکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، وَيُلَاحِظُونَهُمْ فِي شَدَائِدِهِمْ، اور تمہاری مصیبتوں کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ جیسے دنیا میں مصیبت آئے گی یہ ملاحظہ فرمائیں گے، پھر دنیا والآخرہ آخرت میں مصیبت آئے گی یہ دفع فرمائیں گے۔ یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامہ حتی یجاب الصراط، برزخ میں تمہیں مصیبت آئے گی یہ پیر تمہاری مدد کرے گا، تم صراط پر جب تمہارے قدم لڑکا رہے ہوں گے یہ پیر تمہاری مدد کرے گا، یہاں تک کہ جب تک کہ تم گزر نہیں جاؤ گے اس وقت تک یہ پیر تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی یہ کیسے پیر تھے، یہ کیسے اللہ والے تھے، یہ کیسے رسول پاک کے دیوانے تھے، یہ کیسے رسول پاک کے عاشق تھے۔ خدا کی قسم علامہ فضل رحمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کے بارے میں علامہ مخدوم عبد الرحمن لکھنوی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اے شیخ عین اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا کر رہا ہے جس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی، پورب و پچھم میں پھیل جائے گی۔ بہت توجہ سماعت کیجئے تو میں آگے بڑھتا ہوا چلوں۔ اب علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے دلائل و براہین کے جو انبار لگائے ہیں آپ کی بارگاہ میں صرف جاہل ہی موجود نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑے بڑے فالغ و تحصیل علامہ فضل رحمہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے اور حاضری دیا کرتے تھے۔ علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں علماء کرام کا جمع غفیر تھا، بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، سارے علماء ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ چلنے لگی کہ سرکار